السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وکیل بھائی، السلام ورحمۃ اللہ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم کلکتہ سے بول رہے ہیں، وکیل احمد۔ وکیل پوچھنا صاحب، تھا یہ کہ قاری صاحب کا ایک بیان ہے کہ عشاء کے فرض نماز کے بعد 4 رکعت اکٹھی ایک سلام سے جو پڑھتا ہے، کیا اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل جاتا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا ہم کو وضاحت فرما دیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک سلام سے 4 رکعت ادا کرنے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے بھی اس ٹاپک پر میری ویڈیو موجود ہے، لیکن یہ مسلسل لوگ سوال کرتے ہیں اور مسلسل اچھا ہے اگر صحیح بات آپ تک ہمارے چینل کے ذریعے پہنچ جائے، تو اس سے قطع نظر کہ آپ اس ویڈیو سے اختلاف رکھتے ہوں یا اتفاق رکھتے ہوں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عثمان الخمیس کی محفل میں وہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ 4 ركعات بعد العشاء، 4 رکعات بعد العشاء تعادل 4 ركعات من ليلة القدر غير صحيح۔ یہ غیر صحیح، یہ صحیح روایت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اگر عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعات پڑھ لی ایک سلام سے تو یہ آپ کو لیلۃ القدر کے برابر اجر ملے گا، غیر صحیح ابدا لیکن لا شك ان 4 ركعات بعد العشاء، لیکن یہ جو 4 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں اس نیت سے، هي من قيام الليل، یہ قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے۔ هي من قيام الليل، وكل صلاة بعد العشاء، وکل صلاۃ بعد العشاء، ہر وہ نماز جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے هي من قيام الليل، یہ قیام اللیل ہے، تہجد ہے، جس کو آپ تراویح بھی کہہ سکتے ہیں۔ فهذه فيها اجر عظيم جدا، لكن یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ قیام اللیل میں، تہجد میں اجر عظیم ہے، لیکن هذه 4 ركعات ليلة القدر ما صار ليلة القدر ميزة هنا۔ یہاں اگر یہ کہا جائے کہ لیلۃ القدر کے برابر اجر ملتا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت جو قرآن اور حدیث میں وارد ہوئی ہے اس کی تو کوئی خاص بات رہی نہیں نا، وہی اجر آپ کو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد بھی ملتا ہے۔ والا صارت كل 4 ركعات في كل ليلة تعادل 4 ركعات من، جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ ہر رکعت، ہر عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھ کر اس اجر کو جو لیلۃ القدر کی رات ہے یا اس جس آخری عشرے کا اہتمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خود بھی جاگتے، اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے۔ ليلة القدر ما صار ليلة القدر ميزة ابدا، الصحيح انه لا، الصحیح انہ لا۔ شیخ ابن باز وغیرہ سے بھی، سعودی عرب کے جو کبار علماء ہیں، ان کا موقف بھی یہی ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھتے ہیں، 8 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں بھی افضل یہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، 2 کر کے ہے، تو آپ 2 کر کے اگر نماز پڑھتے ہیں وہ افضل ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت ایک سلام سے پڑھ لی جائے تو آپ کو لیلۃ القدر کے برابر اجر مل جائے گا، شیخ ابن باز وغیرہ اور شیخ عثمان الخمیس اور دیگر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ حدیث ہی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پلیز چینل سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور جڑ جائیے اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہوں جوائن ممبرشپ کے ذریعے، تو اسے سپورٹ کیجئے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان